أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ کعبہ کو قبلہ بنانا، بیت اللہ کو قبلہ بنانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے تم ہی میں سے، جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، تم کو کتاب اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، یا تم کو کتاب اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا، اس کی نظیر پیش کی۔ تو بیت اللہ کو قبلہ بنا کر یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم نے تم ہی میں سے، یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے تم ہی میں سے، جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور تم کو سکھاتے ہیں وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ اور میری نافرمانی اور میری ناشکری مت کرو۔ سنو بھائی، یہ ایسا ہے، یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنا کر نعمت جو ہم نے تم کو دی، یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے تم ہی میں سے، جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، تم کو کتاب اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور تم کو سکھاتے ہیں وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری نبی اس امت محمدیہ پر بیت اللہ کو قبلہ بنا کر ایک بہت بڑی نعمت دی گئی۔ اب اس کی نظیر پیش کر رہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے، جو تم ہی میں سے ہے، کسی اور برادری سے نہیں ہے۔ اب رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ بتا دیں کہ وہ رسول کیا کرتے ہیں، تم میں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، تم کو ظاہری اور باطنی طور پر تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے تم کو سنوارتے ہیں، اور تم کو کتاب کی اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اللہ سکھاتے ہیں، ساتھ ساتھ میں حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، اور تم کو وہ باتیں سکھلاتے ہیں جو تم بالکل نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم مجھے یاد کرو، یہ بڑی بڑی نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں پر میرا شکر بجا لا کر تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، یعنی میں تم کو اس کا اجر دے کر یاد کروں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، اس کا ایک مطلب تو بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو بندہ یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرے گے، ثواب دیں گے، اجر دیں گے، یہی اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ نہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث قدسی کے اندر ہے کہ کوئی بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں لوگوں کے سامنے، تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے برابر۔ تو یہ آگے فرماتے کہ میرا شکر بجا لاؤ اور میری نافرمانی مت کرو۔ سمجھ میں آیا؟ تو کما ارسلنا کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے پر بیت اللہ کو قبلہ بنا کر تم کو ایک نعمت ہی دی، یہ نعمت ایسی ہی ہے جیسے کہ دوسری نعمت ہم نے تم کو یہ دی کہ تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے، آخری نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہے، وہ عظیم الشان رسول تمہارے اندر بھیجے۔ برابر چلیے، اذکرکم،
اذکرکم یہ حالت جزمی میں ہے، اس لیے کہ جواب امر بننا ہے، برابر. یہ ایسا ہے، کیا ایسا ہے؟ یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنانا ایسا ہے جیسا کہ ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے جو تم ہی میں سے ہے، وہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تذکرہ کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. جو ترجمہ کروایا جائے وہی ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرو بھائی. اور تم کو کتاب اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور تم کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے تھے. بس تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، اور میری شکر بجا لاؤ اور میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. یہاں پر من اللہ معذوف ہے استعینوا کے بعد. ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں پر صبر کے مراحل چل رہے تھے. کفار مکہ سے جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران اپنی جان کے لالے پڑ جاتے. اس وقت بھی بہت بڑا صبر کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بھی تم کو مصیبت آوے تو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو. آدمی کے اوپر جو بھی مصیبت آوے تو یہ دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو ایسے فارمولے دیے گئے جس کی وجہ سے آدمی کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. آدمی صبر کرے، یعنی جو بھی مصیبت آوے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر صبر کرے. صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو روکنا. صبر کے معنی ہے اپنے نفس کو روکنا. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے صبر کے 3 شعبے بتلائے ہیں. صبر عن المعاصی، معاصی سے رکنے پر صبر. آدمی کا دل اندر سے بہت زیادہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں فلاں گناہ کروں، سامنے لڑکی آ رہی ہے تو میں اس کو دیکھوں، سمجھ میں. غیبت کرنے کے بارے میں جو ہے جی کہہ رہا ہے. اس طریقے پر کوئی بھی گناہ کا تقاضا اندر سے شدید تقاضا ہو رہا ہے، لیکن آدمی اس کو برابر اپنے نفس کو روکتا ہے. اللہ اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذابات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقوبت نازل ہوئی ہے قرآن و حدیث میں، اس کو سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو رکتا ہے. یہ صبر ہے، اس کا نام ہے صبر عن المعاصی. دوسرا ہے صبر علی الطاعت. اطاعت پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، لیکن آدمی بتکلف مشقت میں ڈال کر جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے عبادت کے لیے. تو یہ ہے صبر علی الطاعت. اور تیسرا ہے صبر علی البلایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت آتی ہے، کوئی غم کا مرحلہ آتا ہے، تو ان تمام مراحل میں آدمی صبر کرتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے. جزا فضا نہیں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے. تو یہ صبر کی تیسرا شعبہ ہے، اس کا نام ہے صبر علی البلایا. تو صبر عن المعاصی، صبر علی الطاعت اور صبر علی البلایا، برابر. تو یہ تینوں مرحلے میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے. صبر کا بہت بڑا درجہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو گویا کہ صابر آدمی کو، صبر کرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی اس کے سارے کام بن جائیں گے، برابر. اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے. اچھا کوئی مصیبت آئی تو صبر آتا ہے الصبر عند صدمۃ الاولی. صبر جو ہے جو ہی صدمہ پہنچے اسی وقت آدمی صبر کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا آدمی کے اوپر بڑے سے بڑی مصیبت آوے لیکن ایک وقت کے بعد آدمی کو صبر آ ہی جاتا ہے. تو یہ تو غیر اختیاری صبر ہے.
اس کے اوپر کوئی فضیلت، اختیاری طور پر جس وقت مصیبت پیش آئی ہے، جس وقت پریشانی پیش آئی ہے، جس وقت اس کے اوپر کوئی حادثہ آیا ہے، اس وقت آدمی برابر اپنے دل کو جو قابو میں رکھ کر، کنٹرول میں رکھ کر آدمی صبر کرتا ہے، یہ اصل صبر ہے، برابر. چلیں اسی طرح کے بعد دوسری بات کہی نماز سے سب مدد طلب کرو. تو نماز بھی ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آدمی کی بڑی سے بڑی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں بتلائی کہ کوئی بھی مصیبت آوے، کوئی بھی حادثہ پیش آوے تو آدمی صبر سے کام لے، اور دوسرا بات اسی بات کے نماز زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، برابر. چلیں ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. استعینوا کون سے باب سے ہے؟ استعانت، استفعال، اس کے معنی مدد طلب کرنا، برابر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور تم مت کہو ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہے. اور تم مت کہو ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہے. اوپر صبر کی تلقین تھی، عام مراحل میں کوئی بھی مصیبت آوے کے اوپر صبر کرنے کی تلقین تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب خاص مرحلہ کفار سے لڑنے کے اندر آدمی کو اپنی جان دینی پڑتی ہے، سمجھا؟ تو اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے راستے میں کفار سے لڑتے ہوئے، اسے جنگ کرتے ہوئے جن کی شہادت ہو گئی ہے، ان کو مردہ بھی مت کہو، سمجھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا، یعنی مردے تو ہے ہی، سمجھا، لیکن ان کی موت عام انسانوں کی طرح موت مت سمجھو. دیکھو جو حیات برزخی آدمی کے مرنے کے بعد سے لے کر جو قیامت تک، قیامت کے قائم ہونے تک کا جو زمانہ ہے اس کا عالم برزخ کہتے ہیں. یہ عالم برزخ میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حیات تو حاصل ہوتی ہی ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے تو آدمی اگر نیک ہے تو جنت کی ہوائیں وغیرہ جو اس کو پہنچتی ہے اس کا احساس اسی لیے تو ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر حیات ہے. آدمی جو ہے نافرمان ہے تو اس کو دوزخ کی چیزیں پہنچتی رہتی ہے تو اس کا مطلب حیات ہے. تو عام حیات تو عالم برزخ میں ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، لیکن شہداء کو جو حیات حاصل ہے وہ حیات عام انسانوں سے زیادہ درجے کی حیات ہے. اسی لیے تو جو ہے مٹی ان کو نہیں کھاتی ہے، سمجھا، ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے. جیسے کہ آدمی کوئی زندہ آدمی ہو 5 دن تک پڑا رہے تو کوئی اندھیو لگتی نہیں ہے، دیمک لگتی نہیں ہے، سمجھا. تو اسی طرح تو یہ حیات ان کو حاصل ہے، سمجھا. اور اگر کوئی شہید، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کوئی شہید مرا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بدن کو مٹی کھا گئی، تو ایسا سمجھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس کی نیت میں فتور ہو، حقیقی معنوں میں چاہے وہ مطلب بظاہر شہید ہوا لیکن اس کی نیت خالص نہ ہو، دکھاوے کی، ریاکاری کی کوئی نیت ہو، اس لیے. ورنہ جو شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مٹی کے اوپر یہ منع کر دیا ہے کہ وہ شہید کے جسم کو کھاوے. شہید سے بھی زیادہ حیات برزخی انبیاء کو حاصل ہوتی ہے. انبیاء کو شہید کے مقابلے میں بھی زیادہ حیات برزخی حاصل ہے. حتیٰ کہ شہید کی بیوی سے تو نکاح کرنا جائز ہے، جو آدمی شہید ہو گیا اس کی بیوی سے نکاح، لیکن انبیاء کی حرم، انبیاء کی بیویاں جو انبیاء چھوڑ کر مرے ہیں تو ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کسی کا شادی کرنا جائز نہیں ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی 18 سال کی تھی، 9 سال کی عمر میں حضور کی نکاح میں آئی اور 9 سال رہی اور 18 سال کی عمر میں حضور کا انتقال ہو جاتا ہے اور 65 کے قریب عمر پائی، لیکن جب شادی کے بغیر، سمجھ میں آیا. حالانکہ دوسرے لوگوں کو حکم ہے کہ عورت ہو کہ مرد ہو فوراً شادی کرنے کا حکم ہے. بہرحال تو انبیاء کو بھی حیات برزخی سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد شہداء کو، برابر. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو مردہ، یعنی ان کو عام لوگوں کی جس طرح وفات ہوگی اس طرح کے مت سمجھو، سمجھنا ان کو، بلکہ ان کو عام لوگوں سے زیادہ حیات برزخی حاصل ہے، برابر. چلیے اموات ہم مبتدا محذوف کی خبر بنے، برابر. اے ایمان والو، اچھا
اور تم مت کہو ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن تم کو اس کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ احیاء جمع ہے واحد حی۔ تشعرون شعر یشعر شعورا کے معنی ہے احساس کرنا، جاننا، شعور ہونا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعے، اور کسی قدر مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعے، اور مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی ملک ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہے اور خصوصی رحمت ہے، اور وہی لوگ راہیاب ہے۔ اور ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعے، اور مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی ملک ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور خصوصی رحمت ہے، اور وہی لوگ راہیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے، سمجھیں، بہت بڑی بات کہہ رہے کہ دیکھو دنیا میں ہم تم کو کبھی خوف لا کر آزمائیں گے، کبھی تو دشمنوں کی طرف سے خوف ہوگا، سمجھیں، کبھی کوئی حادثہ آنے کا خوف ہوگا، کبھی تجارت ٹھپ ہو جائے گی اس کا خوف ہوگا، کبھی بھوک کا خوف ہوگا، اس طرح کا خوف لا کر آزمائیں گے۔ کبھی مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی جوان چلا گیا، سمجھا، کوئی مویشی مر گیا، بھینس مر گئی، گائے مر گئی، سمجھا، اسی طریقے پر کھیتی برابر نہیں ہوئی، خرچہ کیا تھا برابر نہیں ہوئی، یہ سب ہماری طرف سے آزمائش ہوگی۔ دنیا میں آئے ہیں تو آزمائش ہوگی، سمجھا۔ لقد خلقنا الانسان فی الکبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ لہذا دنیا میں آدمی یوں سمجھ کے زندگی کے ادھر مشقت آنی ہی ہے، ادھر حوادثات سے پالا پڑنا ہی ہے۔ اگر کسی وقت عافیت ملتی ہے، حوادثات پیش تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کے، الحمدللہ، باقی تیار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہر طرح سے آزمائیں گے، کبھی خوف ہوگا، کبھی جو ہے کوئی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا، کبھی جانور مر جائے گا، کبھی کھیتی برابر نہیں ہوگی، اس طرح کی چیزیں ہوگی، برابر۔ چالو رکھیے بھائی، ذرا کون آ رہا ہے؟ ہاں تو جو ہے اس طرح کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہے گی، لیکن اس پر کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اور جو صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے نبی کے ذریعے کہ ان صابرین کو خوشخبری دیجیے، اور صابرین کا کام ہے کہ ان کو بڑی سی بڑی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ۔ یہ آیت ایسی ہے کہ آدمی اس کو برابر جو اس کے ترجمے پر غور کرے کہ آدمی کو بڑی سے بڑی مصیبت اس کے آسان ہو جاتی ہے کہ بے شک ہم اللہ کی ملک ہیں، ہمارے پاس جو بھی ہے بلکہ ہمارا وجود اللہ کی ملک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے تو ہم ہمارے اندر جو بھی تصرف کرے اس کو حق ہے، ہمیں کچھ کہنے کے، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، سمجھ میں؟ لہٰذا ہم کو جو مصیبت آتی ہے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، اس کا بدل ملے گا، سمجھ میں آیا؟ یہ بھی نیز ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو ہم بھی اس کے پاس لوٹنے والے، ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی فراق ہوا ہے، جدائی کی ہوئی ہے تو ایک وقتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، عمومی رحمت ہے اور خصوصی رحمت بھی ہے، سمجھا، اور وہی لوگ راہیاب ہیں۔ چلیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ کون سے باب سے؟ باب نصر سے۔ بلا یبلو، بلا کے معنی ہے آزمانا۔
جاء یجوع جوعا بھوکا ہونا، اسی سے جوع اسم ہے. جاء یجوع جوعا بھوکا ہونا، اسی سے جوع اسم ہے. برابر. چلیں واپس ترجمہ سنیں، پہلے سے ترجمہ سنیں پھر آگے چلتے ہوئے، پہلے سے سنیں پھر آگے چلتے ہو، برابر سنیں. یہ بیت اللہ کو کا قبلہ بنانا ایسا ہے جیسا کہ ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے تم ہی میں سے، جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور تم کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جس کو تم جانتے نہیں تھے. بس تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری مت کرو. ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. اور تم مت کہو ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے کہ وہ مردہ ہے. برابر اموات نے حالت رفع میں ہے، خبر بن رہی ہے مبتدا محذوف کی، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہے. اور ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعے اور اموال اور مال جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے. برابر اس کا مطلب میں نے سمجھا دیا. اور آپ صبر کیجئے اور آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی ملک ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہ لوگ کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور وہی لوگ رحیاب ہے. صلوات، صلات ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہے جو ہے انتہائی درجے کی نرمی، انعطاف. سمجھا؟ تو یہ جو درود شریف میں بھی ویسا ہوتا ہے، انتہائی درجے کی نرمی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انتہائی درجے کی نرمی ملے گی. مطلب ہے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیوں میں سے ہے. پر جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے. اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدرداں بڑے جاننے والے ہیں، بڑے قدرداں بڑے جاننے والے ہیں. بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے. پر جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدرداں، شاکر، اللہ تعالیٰ کے لیے شاکر کا لفظ ابھی تو اس کا ترجمہ کریں گے، بڑے قدرداں اور بڑے جاننے والے ہیں. صفا اور مروہ یہ دونوں مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجر نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں جو دوڑی تھی. تو وہاں 7 چکر لگائے تھے کہ گئی آئی گئی سے 7 چکر ہو گئے تھے. یہ سب اللہ کے قرب، اللہ کے دین کے خاطر قربان. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اس کا صفا اور مروہ کی سعی کو حج طواف کے بعد واجب کر دیا. برابر قدرت کی نشانی. شعائر، شعیرت کی معنی برابر بڑی نشانی. خصوص کسی قوم کی خصوصی علامت کو شعائر کہتے ہیں، کسی قوم کی خصوصی علامت کو شعیرہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے شعائر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے. صفا اور مروہ کی کا طواف کرے، یعنی وہی سعی کرے. اب صفا اور مروہ کی سعی کرنا واجب ہے عند الاحناف اور مالکیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ ان دونوں کے نزدیک صفا مروہ کی سعی فرض ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک مستحب ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بھئی صفا مروہ کی سعی جو واجب ہے احناف کے نزدیک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے الفاظ تو ایسے استعمال کیے فلا جناح علیہ. اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اس پر کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب کہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حالانکہ واجب ہے. اور دوسرے دو ائمہ امام شافعی اور امام مالک کے دونوں بزرگوں تو فرض کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو ہے صحابہ کو دل کے اندر ایک خلجان تھا، اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ
صفا اور مروہ جو یہ دو پہاڑیوں پر زمانے جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے، سمجھ، اور اس وقت بھی لوگ طواف کرتے، اس کی سعی کرتے تھے، سمجھا۔ اب جب زمانہ اسلام آیا، حضور کی بعثت زمانہ اسلام آیا، پھر بھی وہ سعی جاری رہی، تو صحابہ کو خلجان پیدا ہوا کہ یہ پہلے سے لوگ اس کی سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کی طواف کرتے ہیں، اس کی سعی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو بت رکھے ہوئے تھے پہلے، اس بتوں کی تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہو، سمجھ میں آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، جو ہے تو ہو سکتا ہے گناہ ہو، ایسا صحابہ کے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو، کیونکہ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت سے لوگ کرتے ہیں، تو زمانہ جاہلیت میں جو بت تھے تو ان بتوں کی تعظیم کے خاطر ایسا کرتے ہو، تو اب ابھی ایسا کرنا گناہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس کی عیسائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، برابر۔ ان یطوف بہما، ان یطوف، یہ اتوف کون سے باب سے؟ اتوف افعل، جو اصل میں کیا ہے؟ باب تفعل تھا، باب تفعل کے فا کلمہ کی جگہ پر تو واقع ہوا، سمجھا؟ اس لیے تفعل کی تا کو بھی تو سے بدل دیا، تو کا تو ادغام کر دیا۔ اب ابتدا بھی سکون لازم آیا، اس لیے شروع میں حمزہ لے آئے، حمزہ بصر لے آئے، تو اتوف ہوگا، ایسا میں تطوع بدل، تو توف مادہ ہے، باب تفعل کے فا کلمہ کی جگہ پر تو واقع ہوا، تو تفعل کا جو تا ہے اس کو بھی تو سے بدل دیا، تو دونوں تا ہو گئے، اب ادغام کر دیا، تو ابتدا بھی سکون لازم آیا، مدغم میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، اس لیے اور ابتدا بھی سکون محال ہے، اس لیے کیا ہے شروع میں حمزہ وصل لے آئے۔ تطوع یتطوع، تطوعا کے معنی ہے نفلی عبادت کرنا، خوشی سے کوئی نیک کام کرنا، خوشی سے کوئی نیک کام کرنا۔ چلے، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیوں میں سے ہے، پر جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدرداں، بڑے جاننے والے ہیں۔ حج یحج حجن، اس کا اصل معنی تو قصد کرنا، برابر، لیکن اصطلاح میں پھر مخصوص مقامات کا، یعنی بیت اللہ میں جا کر مخصوص مقامات کا قصد کرنا۔ یعتمر اعتمارا تمہارا ہے زیارت کرنا، عمرہ کرنا، اصل اس کا ترجمہ ہے زیارت کرنا، لیکن یہاں پر مخصوص جگہ کی زیارت کرنا۔ چلیے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان واضح دلائل اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کی، ہمارے اس کو لوگوں کے سامنے آسمانی کتابوں میں بیان کرنے کے بعد اس کے کہ ہم نے ان کو واضح کیا لوگوں کے سامنے آسمانی کتابوں میں۔ ترجمہ کریں گے، بے شک وہ لوگ جو ان روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی، ما بینا میں ما مستریہ بھی، ہمارے ان کو لوگوں کے سامنے کتاب میں بیان کرنے کے بعد وہ لوگ جو ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اور دوسرے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اپنی حالت کو درست کر لے اور جس کو چھپایا تھا اس کو صاف صاف بیان کر لے، بس وہ لوگ کہ میں ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوں گا، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کرنے کی، اور میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، اور میری بکثرت عادت ہے توبہ قبول کرنا اور رحم کرنا۔ یہ بیان کرتے ہیں واپس سے، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان واضح دلائل کو یا ان روشن دلائل کو اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کی، ان واضح دلائل اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کی، ہمارے اس کو لوگوں کے سامنے آسمانی کتاب میں بیان کرنے کے بعد وہ لوگ جو ان پر لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور لعنت بھیجتے ہیں دوسرے لعنت کرنے والے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اپنی حالت کو درست کر لے
اور اس کو واضح کر دے، جس کو چھپایا تھا اس کو صاف صاف بیان کر لے، بس وہ لوگ کہ میں ان کی طرف متوجہ ہوں گا رحمت کے ساتھ، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کرنے کی اور رحم کرنے کی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر ہی میں مرے، اور مرے حالت وہ کافر تھے اور حالت کفر ہی میں مرے، وہ لوگ کہ ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت پہ رہیں گے، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے، وہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ تقسیم والا ترجمہ۔ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 159 کے اندر یہودیوں کو لتاڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہودی، وہ اہل کتاب کہ جن کو ہم نے ان کی کتابوں کے اندر واضح دلائل، اس نبی کے صفات اور بیت اللہ ان کا قبلہ ہوگا، یہ سب واضح طور پر بیان کر دیا ہے، پھر بھی لوگوں کے سامنے اس کو چھپاتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب لعنت کی نسبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت سے دور کرنا، اور دوسرے لعنت کرنے والے یعنی لوگ بھی، فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، ہاں، لیکن ان میں سے جو لوگ توبہ کر لے وے اور اپنی اگلی حالت درست کر لے وے، سمجھ، یعنی جس کو چھپایا تھا اللہ کے رسول کی صفات کو، اور اسی طرح یہ آخری امت کا کعبہ قبلہ، ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اس سب لوگوں کے سامنے بیان کر لے وے، تو میں ان کی طرف رحمت کی طرف، یعنی میں ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تواب مبالغہ کا سکہ ہے، میری تو بکثرت عادت ہی ہے، میں تو توبہ کو قبول کرنے کا خوگر ہوں، یہ بھی ترجمہ کیا، میری بکثرت عادت ہے توبہ قبول کرنے کی اور رحم کرنے کی۔ آگے فرماتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ اس میں سب آ گئے، یہود نصارہ بھی آ گئے اور مشرکین بھی آ گئے۔ پہلے بات تھی وہ یہود نصارہ کے بارے میں، اہل جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی اس آخری نبی کو بات کو نہیں مانا اور کفر ہی کی حالت میں ان کی موت ہوئی، تو ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت رہے گی اور ہمیشہ اس میں لعنت پہ رہیں گے، اور آخرت کے عذاب سے ان کو نجات نہیں ملے گی، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کو بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ کے دل میں تھا کہ بھئی ایک ہی معبود، سب کا ایک ہی معبود، ان کے بعد تو جتنے کنکر اتنے شنکر بھگوان کو کہتے ہیں، شنکر بھگوان جو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہ تو جو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی معبود کیسے ہو سکتا ہے، سمجھ، اتنے سارے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ جن کو وہ معبود بنائے بیٹھے وہ معبود ہے ہی نہیں، اور معبود تو وہ ہے جو سب چیزوں پہ قدرت ہے، اس کو اس کے اب کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی صفت بیان کی کہ وہ بہت بڑا یعنی رحمان کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، وہ سب پر مہربان ہے دنیا میں، اس لیے اپنے باغیوں کو بھی روزی دیتا ہے، اپنے فرما برداروں کو تو دیتا ہی ہے لیکن اپنے باغیوں کو بھی دیتا ہے۔ اور ہاں، البتہ آخرت میں رحیم کا ظہور ہوگا، آخرت میں جن پر رحم کرے گا یعنی اہل ایمان پر تو مکمل مہربانی کرے گا۔ اور چلے اب کتم یکتم کتمان کا معنی ہے کہ بھئی چھپانا، برابر، بین تبین کا معنی ہے واضح کرنا، برابر، کوئی ایسا لفظ آیا نہیں ہے جو آپ کو بتانا پڑے، ٹھیک ہے، کفار کافر کی جمع ہے۔ اجمعین حالت نصب میں ہے، کیوں؟ یہ سب حال بنے گا ان سے، والملائکتی جو والناس اجمعین، یہ سب سے کیا ہے، حال بنے گا۔ چلیے کیا کہہ رہے آپ؟ تاکید دیکھ لیں ذرا، حال آتا ہے، چالو رکھیں بھائی ذرا، اجمعین کا وجہ آپ دیکھ لیں گے۔ تاکید ہے بھائی، حالت جر میں ہو، تاکید ہے حالت جر میں ہے، وہ جمیعاً آتا ہے، میرے دماغ میں یہ رہا، جمیعاً آتا ہے حال کے، یہ تاکید ہے اور حالت جر میں ہے، سب اللہ والملائکہ والناس، یہ سب اس کا موقع ہے، تو موقع کے مطابق تاکید کہہ رہا ہوتا ہے، برابر۔ چلے خالدین کیا بنے گا؟ یہ حال بنے گا، یہ حال بنے گا، برابر، یہ سب سے حال بنے گا، اسے حالت رفع میں، حالت نصب میں۔ چلے بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان واضح دلائل اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کی ہمارے، اس کو لوگوں کے سامنے آسمانی کتابوں میں بیان کرنے کے بعد، یعنی
تورات انجیل میں بیان کرنے کے بعد، یعنی اہل کتاب کا وہ لوگ کہ ان پر لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور دوسرے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے اور اپنے احوال کو درست کر لے وے اور صاف صاف واضح کر لے وے، یعنی جس کو چھپایا تھا حضور کی صفات وغیرہ صاف صاف بیان کر لے وے، بس وہ لوگ کہ میں ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوں گا، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کرنے اور مہربانی کرنے کی۔ چالو رکھنا بھائی، ہو گیا چلے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں مرے، وہ لوگ کہ ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ لوگ مہلت دیے جائیں گے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب پر مہربان اور بڑا مہربان ہے، وہ سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے آگے پیچھے آنے میں، رات دن کے آگے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے میں، رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہے، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے ویران ہونے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا، ہر قسم کے حیوانات کو پھیلایا، اور ان ہواؤں کے الٹ پھیر میں، ہواؤں کے بدلنے میں یعنی ان کی کیفیات اور ان کی روح کے بدلنے میں، ہواؤں کے بدلنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، البتہ دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ واپس سنیں بھائی، بے شک آسمان و زمین کے پیدائش میں اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، شب و روز کے یکے بعد دیگرے آنے میں، رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہے سمندر میں، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، اور اس پانی میں اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی اس کے ویران ہو جانے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابعدار ہو کر کام میں لگے ہوئے ہیں، البتہ دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اپنی قدرت کے دلائل بتلاتے ہیں۔ اس سے پہلے چونکہ توحید کا بیان تھا، تو اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی جو دلائل ہے، قدرت کے مظاہر ہے، آدمی اس کے اندر عقل سے کام لیتے ہوئے اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آ جاوے، اور یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ یہ کسی ویسے ہی، یہ ساری چیزیں ویسے ہی نہیں بنی ہے، اس کا کوئی صناع ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی بناوٹ دیکھو، سمجھ میں آیا۔ اسی طریقے پر کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے، سمجھ میں آیا۔ جس وقت رات ہے اس وقت دن نہیں ہے، دن ہے تو اس رات نہیں ہے۔ اسی کشتیاں بھاری بھرکم، حالانکہ پانی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر چھوٹی سی چیز، تھوڑی بھاری چیز رکھی ہے فوراً اندر ڈوب جاوے، لیکن کشتیاں جو ٹنوں مال سامان لے کر ادھر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتے ہیں، جس میں لوگوں کی نفع بخش چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ وہ اندر ڈوبتا نہیں ہے، سمجھا، وہ کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں۔ اسی طریقے پر وہ پانی کہ جس پانی پر ساری جو کائنات کا مدار ہے، پانی نہ ہو تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، ساری کائنات، چاہے انسان ہو یا انسان کے علاوہ جو بھی جانور ہو، سب کی حیات کا دار و مدار، بلکہ جو پودے جمادات وغیرہ کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
زمین کو زندہ کیا اور پانی کا انتظام بھی کیسا کیا پانی نازل ہونے کا. اگر ایسا ہوتا سال بھر بارش برستی رہتی تو آدمی کیسا پریشان ہو جاتا. ارے ایک ہفتہ بارش لگا تھا تو سب اللہم حوالینا وما علینا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ اللہ اب جو ہم حوالہ دیتے ہیں اور ہمارے اوپر نہ آئے. سمجھ اللہم حوالینا وما علینا کی دعائیں کرتے رہتے. ایک ہفتہ بارش ہوتی ہو تو سال بھر ہوتی ہو. یا ایسا ہوتا کہ بھئی چلو اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے تو کہہ دیا جائے ہر ایک آدمی اپنے سال بھر کا ذخیرہ کرتے. کہاں ذخیرہ کرتے سمجھ کہاں ذخیرہ کرتے کہ ہماری مونگڑیوں کو تو جو دو ٹوکے بھر کے دے سمجھ میں آیا تو بھی دوسرے دن جو ہے خالی کر دے ہوئے. سمجھا تو اتنا سارا سال بھر کا ذخیرہ کہاں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی نازل بھی کیا اور اس کا ذخیرہ بھی اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ زمین کو اس کے لیے چھلنی بنایا. زمین جو ہے اپنے اندر اس کو کیا جذب کر لیتی ہے اور پھر جو بور کے ذریعے کنویں کے ذریعے موٹر کے ذریعے آدمی نکالتا رہتا ہے. اسی طرح بہت بڑا حصہ پہاڑوں پر منجمد شکل میں ہو جاتا ہے پھر وہاں جھرنوں کی شکل میں سمجھا سود کی شکل میں نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. سمجھا پھر دریا میں بھی پانی چلا جاتا ہے اور یہ بھی جو ہے دیکھیے دریا میں جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے. اس کی حکمت یہ بیان کی اگر دریا میں پانی کھارا نہ ہوتا تو دنیا میں بمبئی کا دریا دیکھو پورے بمبئی کی گندگی وہاں جاتی ہے. اب اگر جو میٹھا پانی ہوتا تو ایک دن میں سڑ جاتا اور اس کی بدبو پھیلتی کہ لوگوں کو وہاں رہنا کیا دوبھر ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا کھاریلا پانی میں تو جتنی بھی گندگی ڈالو کچھ بھی ڈالو وہ جو ہے اس کے اندر وہ بسم کر دیتا ہے. کوئی بدبو نہیں. پھر وہی پانی باشپی بھون ہو کر سمجھ میں اسی کے اسے وراڑ نکلتی ہے اور اسی سے آگے جو ہے اوپر بادل بنتے ہیں. وہی پانی وہاں بادل سے آتا ہے تو میٹھا پانی. وہ یہاں سے جو گیا وہ پانی کھانا تھا وہی پانی باشپی بھون ہو کر آتا ہے تو میٹھا پانی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نظام چلایا ہے. برابر یہ آگے کرے. اسی طرح ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں یعنی ہواؤں کی کیفیت بدلتی ہے. کبھی گرم ہوا چلتی ہے کبھی سرد ہوا چلتی ہے کبھی جو ہے پوروا ہوا چلتی ہے کبھی پچھوا ہوا چلتی ہے. یہ سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور بادل جو اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر کام کرتے رہتے ہیں. سمجھ میں ہزاروں ٹن پانی اپنے اندر لے کر اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں. یہ سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچاننے کے دلائل ہے. بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور ان کشتیوں میں یہ جمع ہے بھائی جو چلتی ہے سمندر میں ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع بخش ہے اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے خشک ہو جانے کے بعد اس کے ویران ہو جانے کے بعد اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا اور ہواؤں کے الٹ پھلٹ میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان اور ان بادل میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان فرما بردار ہو کر کام میں لگے ہوئے ہیں. فرما بردار ہو کر کام میں لگے ہوئے ہیں. البتہ دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. بحرون کی جمع کیا دی بحار ابحر بحور سب جماعت ہے. بس بسن کا معنی ہے پھیلانا. تصریف صرف تصریفا کا معنی ہے پھیرنا. ریاح یہ کس کی جمع ہے؟ ریاح کی جمع ہے. سحاب کی جمع ہے سحب. اور بادل کا ٹکڑے کے لیے سحابتن آتا ہے اس کی جمع سحائب بتائی. تو یہ تو واحد بتایا اس کی جمع سحب. مسخر سخر یسخر تسخیر کا معنی ہے تابعدار بنانا مغلوب کرنا. چلیے پہلے سے ترجمہ سنیے بھی برابر ہو اچھی طرح سنیے. یہ ایسا ہے یعنی کیا بیت اللہ کو قبلہ بنا کر یہ نعمت ایسی ہے جیسے کہ ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے تم ہی میں سے جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور فہم کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور تم کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے تھے. بس تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا اور میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری مت کرو. اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور تم ان لوگوں کے متعلق مت کہو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندے ہے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے. اور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعے اور مال جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے.
وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کی ملک ہے، بے شک ہم اللہ کی ملک ہے، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور خصوصی رحمت ہے، وہی لوگ راہیاب ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ برابر یہاں پر یہ تعبیر کیوں لائے، خاص طور پر سب نے بیان کیا اس کو سامنے رکھنا، ورنہ کہ پھر تو صفا مروہ کی صحیح واجب نہیں ہونے، حالانکہ واجب ہے، اس کا جواب کیا ہے میں نے بتا دیا۔ جو شخص اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدردان بڑے جاننے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان دلائل کو، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان واضح دلائل اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کیا ہے ہمارے اس کو لوگوں کے سامنے آسمانی کتاب میں بیان کرنے کے بعد، وہ لوگ کہ ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اور دوسرے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے وے اور اپنے احوال کو درست کر لے وے اور صاف صاف بیان کر لے وے، وہ لوگ کہ میں ان پر اپنی رحمت سے متوجہ ہوں گا، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے کی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر ہی میں مرے، وہ لوگ کہ ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ لوگ مہلت دیے جائیں گے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ الہن کی جمع کیا تھی بھائی؟ الہن جمع آلہۃ، الہن کی جمع تھی آلہۃ، کہ واحد ہے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے، وہ سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ایک بعد دیگرے آنے میں اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہے سمندر میں، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کے خشک ہو جانے کے بعد یا اس کے ویران ہونے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابعدار ہو کر کام میں لگا ہوا ہے، اور اس بادلوں میں بعض لوگوں نے جمع بھی دے تو، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابعدار ہو کر کام میں لگے ہوئے ہیں، البتہ دلائل ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایسے سمجھ میں آیا بھائی؟ پیچھے والی آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ایک بعد دیگرے آنے میں، اور ان کشتیوں میں، فلکن بر وزر اسدن ہے برابر جمع، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہے، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہے، اسی لیے اللتی لائے، ورنہ الذی آتا اگر واحد ہوتا جو کیا ہے جمع مکسر واحد مؤنث کے اوپر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہے سمندر میں لوگوں کی نفع بخش چیزوں کو لے کر، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، اس کے ویران ہونے کے بعد اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابعدار ہو کر کام میں لگے ہوئے، البتہ دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ برابر بھی اچھی طریقے پر یاد کیجئے، برابر وقت کی قدر کیجئے۔ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ کے دن کیا ہے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یہ جو آدمی یہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالی حضور کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، ایسا لکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ برابر اپنی جوانی کی قدر کیجیے، سمجھا؟ جوانی ڈل جائے گی، ایک دن بڑھاپے کی دہلیز میں آدمی قدم رکھ دے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جوانی کا زمانہ دیا ہے اور فراغت کا بھی زمانہ دیا ہے۔ ایک وقت آئے گا پھر فارغ وقتی نہیں ملے گی، فراغت نہیں ملے گی، طرح طرح کی الجھنیں ہوگی دماغ میں، اس سے پہلے اس کی قدر کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پڑھو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ سمجھے صلاحیت کی بہت ضرورت ہے، صلاحیت اور صالحیت دو چیزوں کو پیدا کرو، سمجھا؟
تب جا کر کام بنے گا اس زمانے میں. خاص طور پر صلاحیت کی بھی ضرورت ہے، صالحیت کی بھی ضرورت ہے. خالی صلاحیت بھی نہیں چلے گی اور خالی صالحیت بھی نہیں چلے گی. آدمی بزرگ تو بن گیا، گناہوں سے اپنے آپ کو جو بچاتا ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن علم حاصل نہیں کیا، کورا ہے، تو پھر اپنے گجراتی کی وہ کہاوت کہا گیا تھا کہیں نہیں، کیا لایا کچھ نہیں، ایسا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ برمار ہے. سمجھ میں روزانہ کہتا ہوں طلب و رسد والا قاعدہ سامنے روزانہ رکھیے. برمار ہے، سمجھ میں آیا؟ سب جگہ پر برمار ہے. لہذا اپنے آپ کو جو لوگوں کے ہاتھوں میں اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے تن توڑ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تن توڑ محنت کیجیے، وقت کی قدردانی کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرماوے. اور میں نے جو ترجمہ کروایا حتی الامکان وہی